السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم نے کتاب شروع کی ہوئی تھی وہ باتیں جن کا نہ جاننا کسی مسلم کے لیے روا نہیں، ما لا یسع المسلم جہلا، یعنی جس سے لا علم رہنا کسی مسلم کے لیے روا نہیں۔ تو آج ہم نے اس میں دوسرا مطلب جو نماز کا بیان ہے وہ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے عقائد پڑھے اور اس کے بعد طہارت کا بیان پڑھا تھا، اب انشاءاللہ نماز کا بیان ہے۔ سب سے پہلے اذان اور اقامت کے احکام۔ اذان سن 1 ہجری میں مشروع ہوئی۔ اذان کی وجہ مشروعیت یہ تھی کہ جب مسلمانوں کو اوقات معلوم کرنے میں دشواری محسوس ہوئی تو انہوں نے آپسی مشورے سے یہ طے کیا کہ اس کے لیے کوئی علامت اپنائی جائے۔ اسی دوران عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو خواب میں یہ اذان دکھائی گئی جسے وحی الہی نے معتمد ٹھہرایا، یعنی اعتماد کے قابل۔ اذان کہتے ہیں اوقات نماز کے دخول کی خبر دینے کو، یعنی نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، اور اقامت سے مراد ہے نماز کھڑی ہو جانے کی خبر دینا، یعنی اب نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوگی۔ اذان اور اقامت مردوں کی جماعت کے واسطے فرض نمازوں کے لیے دی جاتی ہے اور یہ فرض کفایہ ہیں۔ یہ اسلام کے ظاہری شعائر میں سے ہیں، انہیں موقوف کرنا جائز نہیں۔ جی آگے دیکھتے ہیں۔ اذان کی شرائط: مؤذن مرد ہو، اذان بالترتیب ہو یعنی جیسے سکھائی گئی ہے، اذان مسلسل ہو یعنی وقفوں کے ساتھ نہیں ہوگی، اذان دخول وقت کے بعد دی جائے یعنی جب نماز کا وقت داخل ہو جائے اس وقت اس کی پکار ہوگی، اور لیکن اس شرط سے 2 اذانیں مستثنیٰ ہیں، فجر اور جمعہ کی پہلی اذان۔ ٹھیک ہے، فجر کی جو اذان ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ تہجد کے اخیر وقت میں تب دی جاتی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ سونے والا اٹھ جائے، اور یا پھر یہ کہ سحری کھانے والا اٹھ کے اگر نوافل ادا کرنا چاہے تو اس کے لیے دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور اسی طرح جمعہ کی پہلی اذان جو کہ جمعہ کے لیے جمع کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ اذان کی سنتیں: دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں ڈالنا، اول وقت میں اذان دینا، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے دائیں اور بائیں مڑنا، مؤذن کا خوش نوا ہونا، اذان کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر کہے لیکن حد سے زیادہ نہ کھینچے، اذان کے ہر جملہ کے اخیر میں ٹھہرے، اذان دیتے وقت قبلہ رخ ہو۔ اذان کے جملے 15 ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بلال رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہی اذان کہتے تھے، اور آپ یہ دیکھیں کہ مؤذن کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اذان دینے سے جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے ان کا ثواب اس مؤذن کو بھی جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اذان کے الفاظ: اللہ اکبر 4 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ یہ بھی 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح یہ بھی 2 مرتبہ، پھر اللہ اکبر 2 مرتبہ کہے۔ اخیر میں لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ کہے، اور فجر میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کرے گا کیونکہ اس وقت لوگ اکثر سوتے ہیں۔ اور اقامت کے جملے 12 ہیں۔ اقامت کے جملے جلدی جلدی کہنا ہے چونکہ اقامت کا مقصد مسجد میں موجود لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، اس لیے اسے زیادہ کھینچنے کی ضرورت نہیں۔ اقامت کے الفاظ یوں ہیں: اللہ اکبر 2 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 1 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 1 مرتبہ، حی علی الفلاح 1 مرتبہ، قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ، اللہ اکبر 2 مرتبہ، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ۔ اور اذان سننے والے کے لیے مستحب ہے کہ مؤذن کے الفاظ کو دہرائے، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے۔ ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ سنت اپنانی ہے ہم نے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ
آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے اللہ، اس دعوت کاملہ اور قائم ہونے والی نماز کے رب، یعنی اس کے وسیلے سے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص تقرب اور خاص فضیلت عطا فرما کر اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، یقیناً تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کو پکارا جا رہا ہے کہ اس دعوت کاملہ اور قائم ہونے والی نماز کے رب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تقرب اور خاص فضیلت مانگی جائے گی اور مقام محمود پر فائز فرما، اور اس کے ساتھ یہ دعا بھی کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اس بات سے راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں۔ بلا عذر یا واپسی کی نیت کے بغیر اذان کے بعد مسجد سے نکلنا حرام ہے، ٹھیک ہے، یعنی اذان نماز کے لیے دی گئی ہے تو پھر وہیں پر ہی رہیں آپ اور نماز ادا کریں، اور جمع بین الصلاتین کی صورت میں ایک اذان ہوگی اور اقامت ہر نماز کے لیے الگ الگ ہوگی۔ یہ آپ نے حج کے چیپٹر میں بھی پڑھا تھا نا کہ جب ہم نماز جمع کریں گے تو اس وقت ایک اذان اور 2 اقامت ہوں گی۔ نمبر 2 ہے نماز کا مقام و مرتبہ اور اس کی فضیلت۔ اور اچھا، یہ جو پیچھے ہم نے دعا پڑھی ہے نا، اس کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کر لیں، کیونکہ جو شخص نماز کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے پڑھتے ہیں نماز کا مقام و مرتبہ اور اس کی فضیلت۔ نماز شہادتین کے بعد اسلام کا سب سے اہم اور موقد رکن ہے، یعنی سب سے زیادہ تاکید کیا گیا رکن ہے، اور اسلام میں اس کا خاص مقام ہے۔ اللہ نے اسے معراج کی رات آسمان میں اپنے رسول پر فرض کیا، جس سے اس کی عظمت، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام اور اس کا بالتاکید واجب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں پہلے بیت المقدس اور پھر اس کے بعد آسمان 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، تو اور یعنی ان کو ایک بلندی عطا کی گئی، اور معراج کی رات ہی آپ کو نماز کا تحفہ دیا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی انسان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ ان بلندیوں کو حاصل کر لیتا ہے جو مومن کے لیے لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب نماز پڑھیں تو اس بات کو محسوس کیا کریں، جب سجدے میں جائیں تو اس بات کو محسوس کیا کریں کہ ہم اس وقت ہوتے تو ہم زمین پر ہیں کہ ہمارا ماتھا تک، ہماری پیشانی تک زمین پر لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہم بلند درجات حاصل کر سکتے ہیں اس حالت میں، کیونکہ انسان سے کیا مطلوب ہے؟ عاجزی مطلوب ہے، خشوع و خضوع مطلوب ہے۔ تکبر اور کبریائی تو اور بڑائی تو صرف اللہ کی ذات کو سزاوار ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان جب اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اپنی پیشانی جھکا دیتا ہے، اس کے بندہ ہونے کا حق ادا کر دیتا ہے، تو وہ معراج پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نماز عطا فرمائے نا کہ ہم اس کیفیت میں ہوں کہ ہم بلندیوں کو پہنچ جائیں جب ہم سجدے کی حالت میں، اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نماز کی فضیلت اور اس کے فرض عین ہونے کے بارے میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ نماز کی فرضیت دین اسلام کے معلوم بالضرورہ امور میں سے ہے۔ نماز کے واجب اور حتمی ہونے کے چند دلائل ذیل میں مذکور ہیں۔ فرمان الہی ہے، بے شک نماز ایمان والوں پر پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے، یعنی ان اوقات میں فرض ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ پھر فرمان الہی ہے، حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، دین کو اسی کے لیے خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز کو قائم رکھیں۔ فرمان الہی ہے، اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ جابر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا ترک کرنا ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یعنی یہ جو اوپر حدیث میں نے پڑھی، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ نماز اور کفر کے درمیان تفریق کیا، یعنی اسلام اور کفر کے درمیان کیا چیز تفریق کرتی ہے کہ کوئی شخص نمازی ہو۔
تو جب کوئی نماز ہی چھوڑ دے گا تو پھر ایمان اور کفر میں تو کوئی تمیز نہ رہ گئی۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان نماز کا فرق ہے، تو جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور جو نماز کے وجوب کا انکار کرے، یعنی اس بات کا انکار کر دے کہ یہ واجب ہے یا اس کو ہمارے لیے فرض ٹھہرایا گیا ہے، تو اس کے کافر ہونے پر علماء کا اجماع ہے۔ اور جو لاپرواہی اور سستی میں نماز چھوڑے تو صحیح قول کے مطابق وہ بھی کافر ہے۔ اس کی دلیل ابھی گزر چکی۔ صحیح حدیث ہے، نیز اس پر صحابہ کرام کا اجماع بھی دلیل ہے۔ نعوذ باللہ، آپ یہ دیکھیں کہ یعنی لوگ اس حد تک منکر ہو جائیں کہ ایمان لا کر وہ نماز جیسی فرضیت کے فریضے کا ہی انکار کر دیں، تو یعنی کہ پھر خالی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا تو انہیں جنت میں نہیں لے جا سکتا نا، اور نہ ہی یہ بات ان کے ایمان کے پر شاہد ہوگی، بلکہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز ہے نماز، تو نماز کے پڑھنا ضروری ہے، اور اگر کوئی اس کے واجب ہونے کا انکار کرتا ہے تو پھر اس کے کافر ہونے پر علماء کا اجماع ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 3، نماز کی شرائط۔ دخول وقت، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے بے شک نماز ایمان والوں پر پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے، یعنی متعین اوقات میں فرض ہے۔ فرض نمازوں کے اوقات نیچے مذکور ہیں۔ پہلی نماز، نماز فجر، طلوع فجر، یعنی جب فجر طلوع ہوتی ہے، جس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ فجر کا وقت طلوع ہو جاتا ہے، اور طلوع شمس کا درمیانی وقت، ٹھیک ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ جس وقت رات کی سیاہ دھاری صبح کی سفید دھاری سے الگ ہو جائے تو نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو تب تک اس کا وقت رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے نماز ظہر، زوال شمس سے اس وقت تک جب ہر چیز کا سایہ لمبائی میں اس کے برابر ہو جائے، یعنی جب سورج کا زوال ہوتا ہے، یعنی آدھے دن کے وقت جب سایہ یعنی کہ زمین پر نہیں پڑتا اور برابر جیسے ہو جاتا ہے نا، سوا نیزے پر جیسے سورج آ جاتا ہے، اور کسی بھی چیز کا سایہ ایک سوئی کی طرح نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، بہت کم پڑتا ہے، اور پھر جب سورج بڑھتا بڑھتا غروب ہونے کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی مغرب کی طرف بڑھتا ہے، تو یہاں تک کہ کسی بھی چیز کا سایہ اس کے مثل یعنی اس کی برابر ہو جاتا ہے، تو یہاں تک ظہر کا وقت رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ یہ دیکھ لیں کہ کسی چیز کا سایہ ایک تسمے سے شروع ہو کر اس چیز کے برابر تک پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹائم ہے ظہر کا۔ نماز عصر، ظہر کا وقت نکلنے سے سورج زرد ہونے اور بوقت ضرورت سورج ڈوبنے تک، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ عصر کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ لمبائی میں اس کے برابر ہو جاتا ہے، اور تب تک رہتا ہے جب تک کہ کسی بھی چیز کا سایہ اس کے 2 مثل نہ ہو جائے، یعنی دگنا نہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے ایک ہاتھ کا سایہ ہاتھ کے برابر ہے نا، ایک ہاتھ ہے تو جتنا میرا ہاتھ ہے اتنا ہی سایہ نظر آ رہا ہے اس ہاتھ کا، تو یہ عصر کا وقت داخل ہو گیا، اسی وقت ہی ظہر کا وقت ختم ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یعنی جب ظہر کا وقت نکل گیا ہے تو اس وقت سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور سورج زرد ہونے تک، یعنی جب 2 مثل ہو جاتا ہے، یعنی میرے ایک ہاتھ کا سایہ جیسے یا کسی بھی چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو جائے، یعنی ہاتھ تو ایک ہے لیکن سایہ اس کا 2 ہاتھ کے برابر نیچے زمین پر پڑ رہا ہے، تو یہ عصر کا وقت ہے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی مجبوری پیش آ جائے، کوئی عذر ہے، لیکن یہ صرف عذر کے وقت ہے، تو سورج ڈوبنے تک رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے نماز مغرب، کیونکہ میں نے اس لیے کہا کہ بلا وجہ عصر کی نماز میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ شیطان کا حال ہے کہ جب سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ اس وقت اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، یعنی کہ نماز کو اپنے سر سے اتارتا ہے کہ پڑھ لے۔ نماز مغرب سورج ڈوبنے سے، یعنی جب سورج ڈوب جائے تو لال شفق غائب ہونے تک، آپ یہ دیکھیں کہ سورج کے ڈوبنے کے بعد بھی آسمان پر سرخی باقی رہتی ہے، تو جب تک وہ باقی ہے تب تک مغرب کا وقت ہے۔ اس کے بعد ہے نماز عشاء، لال شفق غائب ہونے سے آدھی رات تک، جب وہ شفق کی سرخی ختم ہو جائے آسمان سے، یعنی اندھیرا چھا جائے، تو اس وقت سے لے کر آدھی رات تک عشاء کا وقت رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے شرمگاہ کی ستر پوشی۔ شرمگاہ سے مراد جسم کا وہ حصہ
ڈھانکنا ضروری ہے جس کے کھلنے پر شرم آئے۔ مرد کی شرمگاہ ناف سے گھٹنے تک ہے اور عورت نماز کی حالت میں سوائے چہرہ کے اپنا پورا جسم ڈھانکے گی۔ ٹھیک ہے، مرد کے لیے کہا کہ ناف سے گھٹنے تک ڈھانپا ہوا آنا چاہیے، اور عورت کیا کرے گی کہ اپنا پورا چہرہ سوائے چہرے کے ڈھانک لے گی، اور غیر محرموں کے سامنے اپنے چہرے کا پردہ بھی کرے گی۔ نجاست سے دوری، نجاست سے مراد چند مخصوص گندگیاں ہیں جن کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، جیسے بول و براز اور خون وغیرہ۔ یہ گندگیاں جسم، جگہ اور کپڑے پر ہوتی ہیں۔ یہ طہارت کے چیپٹر میں بھی ہم پڑھ آئے، تو اب پھر بتایا جا رہا ہے کہ اس کی کیا اس کی شرائط ہیں۔ پھر ہے قبلہ کی جانب منہ کرنا۔ قبلہ کعبہ شریف کو کہتے ہیں۔ اس کو قبلہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کی جانب رخ کرتے ہیں۔ استقبال قبلہ کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، یعنی اگر قبلہ کی طرف منہ نہیں کیا ہوا تو نماز صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 144 ہے، اور تم جہاں بھی رہو اپنے چہرے اسی قبلہ کی طرف پھیرو۔ پھر ہے نیت۔ نیت کے لغوی معنی ہے ارادہ کے، یعنی دل میں کسی چیز کی نیت کرنا، ارادہ باندھنا، اور شریعت کی اصطلاح میں نیت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کسی عبادت کو انجام دینے کا عزم کرنا، یعنی پکا ارادہ، پختہ ارادہ، عزم، ٹھیک ہے، کرنا۔ نیت دل میں ہوتی ہے، زبان سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے۔ نمبر 4 ہے نماز کے ارکان، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ نماز کے ارکان 14 ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ پہلا رکن اگر استطاعت ہو تو کھڑا ہونا، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو، سورہ البقرہ کی آیت ہے۔ اور عمران رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر پڑھ لو، اور اگر بیٹھ کر بھی پڑھنے کی طاقت نہیں تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو۔ یعنی اگر کسی مرض کی وجہ سے کھڑا ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر یا پہلو کے بل جیسے ممکن ہو نماز ادا کرے گا۔ ڈرا ہوا، ننگا انسان اور جسے کسی علاج کے تحت بیٹھنا یا لیٹنا پڑے، یہ سب مریض کے حکم میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر امام راتب کسی سبب سے کھڑا نہ ہو سکے تو پیچھے سارے مقتدی امام کی اتباع میں بیٹھ کر ہی نماز ادا کریں گے۔ رہی بات نفل نمازوں کی، تو طاقت ہوتے ہوئے بھی بیٹھ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایسی صورت میں نیکی کم ہوگی، تو پھر ظاہر ہے اس کا ثواب بھی کم ہوگا۔ دوسرا رکن ہے تکبیر تحریمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر قبلہ رخ ہو کر تکبیر کہو، یعنی اللہ اکبر کہو۔ تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر ہی کہنا ضروری ہے، کچھ اور کہنا اس کی طرف سے کافی نہیں ہوگا۔ تیسرا رکن سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ الفاتحہ نہیں پڑھی، تو یہ ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ چوتھا رکن ہے ہر رکعت میں رکوع کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو، سورہ حج کی آیت ہے۔ اچھا، یہ جو ہم نے ابھی تیسرا رکن پڑھا کہ سورہ الفاتحہ پڑھنا، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کم از کم اتنی اونچی آواز میں انسان ضرور پڑھے کہ وہ خود کو سن رہا ہو اور سمجھ رہا ہو، حتیٰ کہ امام کے پیچھے بھی، اور چاہے وہ جماعت کے پیچھے ادا کر رہا ہے یا اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ اور یہ صرف سورہ الفاتحہ کے لیے ہے، جہری نمازوں میں جب امام قرات کر رہا ہوگا تو اس کے پیچھے پیچھے پڑھنا نہیں چاہیے، اس کے پیچھے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ امام پر قرات بھاری ہو جاتی ہے۔ لیکن سورہ الفاتحہ کے لیے یہ نہیں ہے، کیونکہ سورہ الفاتحہ ہم سب کی ایک دعا ہے جس کا ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا رکن ہر رکعت میں رکوع کرنا، یہ بھی ہم نے بھی پڑھا۔ پانچواں اور چھٹا رکن رکوع سے سر اٹھانا اور پہلے کی طرح سیدھے کھڑے ہو جانا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل ہمیشہ کرتے رہے۔ اور مسیح صلوات سے فرمایا، پھر اپنا سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ ساتواں رکن ساتوں اعضاء کے بل سجدہ کرنا۔ ساتوں اعضاء یہ ہیں، پیشانی اور اس کے ساتھ ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں قدموں کی انگلیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمیں 7 ہڈیوں کے بل سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پیشانی، اور آپ نے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں قدموں کی انگلیاں۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاؤں کی ہڈیاں زمین کو نہیں لگ رہی ہوتی، بچے کیا کرتے ہیں صرف ٹوز لگا رہے ہوتے ہیں، تو انہیں بھی سکھانا چاہیے اور خود بھی چیک کرنا چاہیے کہ کیا ہم 7 ہڈیوں کے بل سجدہ کر رہے ہیں۔
یعنی 7 ہڈیوں پہ سجدہ کریں۔ 8واں رکن سجدہ سے سر اٹھانا اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتے جب تک سیدھے بیٹھ نہ جاتے۔ 9واں رکن ہے تمام ارکان کو اطمینان کے ساتھ انجام دینا۔ اطمینان جو ہے اس کو رکن میں ڈال دیا گیا، ٹھیک ہے۔ خشوع جو ہے وہ نماز کے ارکان میں سے ہے، اور اطمینان سے مراد ٹھہراؤ ہے، اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح صلاۃ سے فرمایا یہاں تک کہ تم مطمئن ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک شخص جس نے بہت جلد نماز پڑھی تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، اور اس کو نماز دہرانے کا حکم دیا۔ وہ پھر دہرانے گیا تو فائنلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر بتایا کہ کس طرح کہ جب آپ قیام کرو تو اطمینان سے کرو، جب رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے پورا رکوع کرو، اپنی کمر کو جھکاؤ، یہ نہیں کہ ابھی گھٹنوں کو ہاتھ لگے اور آپ نے سر اٹھا دیا۔ اسی طرح جب رکوع سے اٹھو تو اطمینان سے پورے کھڑے ہو جاؤ، یعنی ہر رکن اطمینان سے کرو، اور جب وہ کر رہے ہو تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد رکھو کہ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ ہر یعنی عضو اپنی جگہ پر آ جائے۔ اسی طرح سجدے سے سر اٹھاتے تو سیدھے بیٹھ جاتے یہاں تک کہ پورا جسم یعنی پورے جو اعضاء ہیں آپ کے اپنی جگہ پر آ جائیں، یعنی یہ نہیں کہ سجدے سے سر اٹھایا اور ساتھ ہی دوبارہ سجدے میں رکھ دیا۔ تو یہاں یہ بات بہت زیادہ قابل غور ہے کہ آپ یہ دیکھیں ارکان وہ چیز ہے نا جن پر نماز کی بنیاد ہے، جن کو پورا کرنے سے نماز پوری ہوگی۔ تو اگر کوئی ایک رکن بھی رہ گیا تو نماز کیسے ہوگی؟ یعنی آپ نے قیام تو کیا، آپ نے رکوع سجود اور تشہد سب کچھ کیا، لیکن آپ کی نماز میں اطمینان اور خشوع ہی نہیں تھا، یعنی کہ ٹھہراؤ اور سکون کے ساتھ پڑھی ہی نہیں، تو آپ سوچیں کہ پھر اس کا اللہ کے ہاں قبولیت کا کیا درجہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کو آپ کی نماز نہیں چاہیے، آپ نے اپنے لیے یہ پڑھ رہے ہیں تو ایسے پڑھیں کہ جب اللہ کے ہاں وہاں پر پہنچیں روز قیامت تو اپنی نمازوں کو اپنے نامہ اعمال میں دیکھ سکیں۔ آمین آمین۔ 10واں اور 11واں رکن آخری تشہد اور اس کے لیے بیٹھنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی نماز پڑھے تو یہ دعا کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ساری تعظیمات، سب دعائیں اور تمام پاکیزہ اقوال و اعمال اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت نازل ہو۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ 12واں رکن آخری تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اس کے لیے صرف اتنا کہنا کافی ہے اللہم صلی علی محمد، اور اس سے زیادہ کہنا سنت ہے، یعنی جو درود ابراہیم ہمیں آتا ہے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دے اس درود کے ذریعے سے، اور رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 13واں رکن تمام ارکان کو بالترتیب یعنی ترتیب کے ساتھ انجام دینا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترتیب کے ساتھ انجام دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور اس ترتیب کی تعلیم آپ نے مسیح صلاۃ کو بھی دی تھی۔
اس کے بعد ہے 14واں رکن سلام پھیرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز سے حلال ہونے کا ذریعہ سلام ہے، یعنی کہ تکبیر تحریمہ کیا کرتی ہے کہ آپ پر کچھ حلال کام بھی حرام کر دیتی ہے نا۔ جب آپ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں تو اب آپ حرکت کثیر نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے، اور نماز کے ارکان کے علاوہ آپ کچھ اور نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس حالت سے آپ نکلنے کے لیے کیا ہے، سلام ہے کہ اب آپ حلال ہو گئے، اب آپ جو کام آپ نے تکبیر تحریمہ سے آپ پر حرام ہوئے تھے اور آپ نماز کی حالت میں داخل ہوئے تھے وہ مکمل ہو گئے۔ نماز کے واجبات دیکھتے ہیں۔ نماز کے واجبات 8 ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے سوا باقی تکبیریں، رکوع میں 1 بار سبحان ربی العظیم کہنا، یہ دعا 3 بار کہنا سنت اور کمال کا ادنا درجہ ہے، اور 10 مرتبہ کہنا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرما دے۔ آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نمازوں میں تو یعنی کہ ہلکی نماز پڑھاتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی اسی کی تعلیم دیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یعنی کہ نفل نمازیں ہیں، تہجد کی نماز ہے جیسے، وہ بہت طویل ہوتی تھی، ہے نا، اور اس میں یہ آتا ہے کہ اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قیام کرتے آپ کے باقی ارکان کی طوالت بھی اتنی ہی ہوتی تھی، جیسے رکوع میں بھی اتنی ہی دیر گزارتے، پھر سجدے میں بھی اور سجدے کے درمیان بھی، سبحان اللہ۔ تو اور اس میں مختلف دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو اگر ہم رکوع میں زیادہ دعائیں نہیں یاد کر سکتے تو ہم یہی دعا جو ہمیں الحمدللہ بچپن سے سکھائی گئی ہے اس کو 10 مرتبہ کہہ لیں، اعلیٰ درجہ ہے نا۔ اور آگے جیسے رمضان آ رہا ہے نا، آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ نماز کے ہر رکن کو خشوع خضوع اطمینان کے ساتھ اور جم کر ادا کرتے ہیں نا، مطلب یہ کہ آپ نے رکوع کیا اور آپ اس حالت میں جم گئے، تو آپ دیکھیے گا آپ کی کیفیت ہی بدل جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ تھوڑا جھکے ہیں، اس کے بعد جب آپ سجدے میں آپ نے پیشانی ہی زمین پر لگا دی اور وہاں پر بھی جم جائیں تھوڑی دیر، ٹھیک ہے۔ ہم جب یہ سنتے ہیں نا کہ انسان سجدے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو ہم اس کو ایسے اگنور سا کر دیتے ہیں نا۔ تو اس بات کو اگر ہم اس پر یقین لائیں اور اپنے پلے باندھ لیں اور ہم سجدے میں سر ڈالے ہی رکھیں یہاں تک کہ ہمیں بھی کچھ نصیب ہو، ٹھیک ہے، کہ وہ طمانینت، اور جس کے لیے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، تو کیا ہمیں بھی وہ سرور اور وہ لطف حاصل ہوتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ کسی مصیبت کے وقت کیا کہا گیا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو کیا ہے صلاۃ میں کہ آپ کو مدد حاصل ہو جاتی ہے، کیا ہے؟ تو کیوں نہ ہم اس کی کوشش کریں اپنی زندگیوں میں کہ ہم جھک جائیں رب کے آگے اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر جھکے ہی رہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے سجدہ میں آپ کو کوئی اور دعا نہیں آتی تو پھر کیا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ کو ہی 10 دفعہ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ امام اور منفرد دونوں کا رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، امام اور منفرد دونوں ہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونے کی حالت میں ربنا ولک الحمد کہنا، اور اس میں اور بھی دعائیں آتی ہیں جیسے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اور ایک چھوٹی سی دعا ہے لربی الحمد، لربی الحمد، یہ بار بار دہراتے رہیں کہ میرے رب کے واسطے ہی حمد ہے، میرے رب کے واسطے ہی حمد ہے۔ سجدہ میں 1 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا اور 3 بار تک کہنا مسنون ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان 1 بار ربی اغفر لی اور 3 بار تک کہنا مسنون ہے، اور اس میں وہ اور بھی دعائیں وہاں پر ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی واجبرنی وارفعنی، ٹھیک ہے۔ اور وجبرنی کا مطلب واقعی تو اوبیس ہیں الفاظ، تو وجبرنی کا مطلب ہوتا ہے کہ اعلیٰ میں اے میرے رب میرا نقصان پورا فرما دے۔ پہلا تشہد جس میں یہ دعا کہے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ جو اوپر ہم نے پڑھا ہے یہ واجب میں سے ہے۔ ساری تعظیمات، سب دعائیں اور تمام پاکیزہ اقوال و اعمال اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکت نازل ہو، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔
پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نماز کی سنتیں دیکھ لیتے ہیں۔ سنت چھوڑنے کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ سنتیں دو قسم کی ہیں، قولی اور فعلی۔ نمبر 1 قولی سنتیں، دعائے ثنا، اور اس کے کئی الفاظ وارد ہوئے ہیں، جن میں سے ایک یوں ہے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ تو پاک ہے، تیری ہی تعریف ہے، تیرا نام بابرکت ہے، تیری شان سب سے اونچی ہے، اور تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ سورہ فاتحہ سے قبل اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا۔ قرات سے پہلے بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا۔ بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا پوری۔ رکوع اور سجدہ میں 1 سے زائد بار تسبیح پڑھنا۔ 1 سے زائد بار ربی اغفرلی، اے میرے رب مجھے معاف فرما کہنا، دونوں سجدوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ چیزیں جو سنتیں ہیں، یعنی جن کو آپ کریں گے تو سنت کا ثواب ہے اور زیادہ ثواب ملے گا۔ اس سے پہلے ہم نے فرائض اور واجبات دیکھے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ یہ زائد الفاظ کہنا ربنا ولک الحمد کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی چھوٹی سی دعا انسان یاد کر لے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کی قرات یہ کرنا سنت ہے۔ تشہد اخیر میں یہ دعا کہنا: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے، اور تیری پناہ چاہتی ہوں زندگی اور موت کے فتنہ سے اور مسیح دجال کے فتنے سے، اور دیگر دعائیں کہنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 اس کی فعلی سنتیں ہیں: 4 جگہوں پر کانوں یا کندھوں کے برابر ہاتھوں کو اٹھانا تکبیر تحریمہ کے وقت، ٹھیک ہے۔ پھر رکوع میں جاتے وقت اٹھانا، رکوع سے اٹھتے وقت، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتے وقت۔ عموماً لوگ یہ کرتے ہیں کہ کندھوں کے برابر ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، لیکن تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت بھول جاتے ہیں۔ حالت قیام میں، رکوع سے پہلے ہو یا رکوع کے بعد، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر سینہ کے اوپر رکھنا، ٹھیک ہے۔ سجدہ کی جگہ پر نگاہ رکھنا۔ سجدہ کے دوران دونوں بازوؤں کو پہلوؤں سے دور رکھنا۔ سجدوں کے دوران رانوں کو پیٹ سے دور رکھنا۔ نماز کی تمام بیٹھکوں میں پیروں کو بچھائے رکھنا، سوائے 3 اور 4 رکعتوں والی نماز کے آخری تشہد کے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام سنتوں کو فالو کرنے میں انسان کے بہت ہی زیادہ فوائد ہیں۔ 3 یا 4 رکعتوں والی نماز کے آخری تشہد میں تورک کرنا، یعنی جس میں آپ پاؤں اٹھاتے ہیں اور بایاں پاؤں لٹا کے اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور دایاں پاؤں اور دائیں کو آپ کھڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ نماز پڑھنے کا طریقہ اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ اچھا، اس میں جو نمبر 2 ہے، حالت قیام میں رکوع سے پہلے ہو یا رکوع کے بعد، یہاں پر جیسے ہاتھ باندھے جا رہے ہیں نا، لیکن ایک اور جگہ پر یہ بھی دوسری روایت بھی آتی ہے جو ہم کرتے ہیں کہ ہر رکوع کرنے کے بعد ہاتھوں کو سیدھا چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ تو بعض اس روایت کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی کرنا چاہیے، اور لیکن یہاں پر مجھے جو اب یہ والی کتاب میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔